پیاری ماں، میں نے کئی بار تمہیں تسلی دینے کی خواہش کی، مگر ہر بار خود کو روک لیا۔ کئی وجوہات تھیں جنہوں نے مجھے یہ قدم اٹھانے کی ہمت دی۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ شاید میں اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں گا اگر میں کم از کم تمہاری آنکھوں کے آنسو پونچھ دوں، اگرچہ انہیں بہنے سے روک نہ سکوں۔ پھر مجھے یقین تھا کہ میں تمہیں سنبھالنے کی زیادہ طاقت اسی وقت رکھوں گا جب میں پہلے خود کھڑا ہو چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر جسے میں نے اپنے لیے شکست دے دی ہے وہ کسی اور قریبی شخص پر غالب آ جائے۔ چنانچہ اپنے زخموں پر خود ہاتھ رکھ کر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تمہارے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔ مگر کچھ وجوہات ایسی بھی تھیں جن کی وجہ سے میں اپنی خواہش پوری کرنے میں دیر کرتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے غم میں اس وقت دخل دینا مناسب نہ ہوگا جب وہ بھی تازہ ہو اور اپنی شدت میں شدید ترین ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تسلی کے لفظ ہی تمہاری اذیت کو مزید بھڑکا دیں، کیونکہ جیسے کسی جسمانی زخم کو وقت سے پہلے چھیڑنا نقصان دہ ہوتا ہے، ویسے ہی دل کے زخموں پر بھی وقت سے پہلے دوا لگانا تکلیف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ تمہارا غم خود بخود کچھ مدھم پڑ جائے تاکہ وقت کے اثر سے وہ اتنا نرم ہو جائے کہ اسے سہارا دیا جا سکے، اسے چھوا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں نے دنیا کے مشہور ترین دانشوروں کی تصانیف کا مطالعہ کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ غم کو کم کرنے کے لیے کیا بہترین طریقہ موجود ہے، مگر میں نے کہیں یہ نہیں پایا کہ کسی نے اپنے ہی غم کے باعث بننے والے دکھ پر اپنے عزیزوں کو تسلی دی ہو۔ اس غیر معمولی صورتحال میں میں تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ میں تسلی دینے کی بجائے مزید دکھ نہ دے بیٹھوں۔ ذرا غور کرو، ایک شخص جو خود جلتی ہوئی چتا سے سر اٹھا رہا ہو، وہ عام طور پر رائج تسلی کے الفاظ سے اپنے پیاروں کو کیسے دلاسا دے سکتا ہے؟ کوئی بھی شدید اور ناقابل برداشت غم انسان کی طاقت کو اتنا چھین لیتا ہے کہ وہ درست الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ کئی بار تو غم انسان کی آواز تک کو دبا دیتا ہے۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا، نہ اپنی ذہانت پر بھروسہ کر کے بلکہ اس لیے کہ میں خود وہ شخص ہوں جسے تمہیں تسلی دینی ہے۔ تم نے کبھی مجھے کچھ بھی دینے سے انکار نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم مجھے یہ موقع دو گی، چاہے یہ غم کتنا ہی ضدی کیوں نہ ہو، کہ میں تمہارے دکھ کی کوئی حد مقرر کر سکوں اور تمہیں اس بے حد و بے کنار مایوسی سے باہر نکال سکوں۔ ذرا غور کرو کہ میں نے تمہاری محبت اور تحمل سے اپنے لیے کیا کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتوں کا اثر تم پر تمہارے غم سے زیادہ ہوگا، اور غم سے زیادہ کسی چیز کا بدقسمت انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن میں تمہارے غم سے فوراً مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ پہلے اسے سہارا دوں گا، اسے تسلیم کروں گا، اس کی شدت کو مانوں گا۔ میں وہ تمام زخم دوبارہ کھولوں گا جو وقت نے مندمل کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ شاید اعتراض کریں، یہ کون سی تسلی ہے جو بھولے بسرے غموں کو دوبارہ یاد دلا رہی ہے؟ جو دل پہلے ہی ایک صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا، اسے تمام دکھوں کے بیچ میں ڈال دینا کیا عقل مندی ہے؟ لیکن یہ نہیں جانتے کہ بعض ایسے زخم جو علاج کے باوجود بڑھتے چلے جاتے ہیں، اکثر ان کے بالکل الٹ طریقوں سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں تمہارے ذہن کو اس کے تمام زخموں کے سامنے کھڑا کروں گا، تمام غموں کے سامنے، وہ سب درد جو تم نے اب تک جھیلے ہیں۔ یہ کوئی نرم مرہم نہیں ہوگا، بلکہ داغنے والی آگ اور جراحی کا نشتر ہوگا۔ لیکن اس سب کا مقصد کیا ہوگا؟ یہی کہ ایک روح جو اتنے صدمات سہ چکی ہو، وہ ایک اور زخم کے بوجھ کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھے۔ ایک ایسا جسم جو پہلے ہی زخموں کے نشان سے بھرا پڑا ہو، وہ ایک اور زخم کو بوجھ نہ سمجھے۔ رونے اور آہوزاری کرنے دو انہیں، جن کے نرم مزاج لمبی خوشحالی نے کمزور کر دیے ہیں، جو معمولی تکلیفوں سے لرز اٹھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری ہو، وہ ہر بڑے سے بڑے المیے کو صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مسلسل آزمائش کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو سخت بنا دیتی ہے جنہیں بار بار توڑا جاتا ہے۔ قسمت نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دی کہ تم سکون پا سکو۔ تمہاری زندگی کی سب سے پہلی سانس بھی غم کی لپیٹ میں لپٹی ہوئی تھی،
تم پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے محروم ہوئی، بلکہ یوں کہو کہ تمہاری پیدائش کے وقت ہی تمہاری زندگی نے تمہیں یتیم کی طرح تنہا کر دیا۔ تم ایک سوتیلی ماں کی پرورش میں پلی بڑھی، لیکن تمہاری محبت، وفاداری، خدمت گزاری نے اسے تمہارے لیے حقیقی ماں بنا دیا۔ مگر یاد رکھو، چاہے سوتیلی ماں اچھی ہو، پھر بھی ہر بچے کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر تم نے اپنے سب سے مہربان، نیک سیرت اور بہادر چچا کو بھی کھو دیا، اور وہ بھی اس لمحے جب تم ان کی آمد کی منتظر تھی، اور تقدیر نے اس بار اپنے ظلم بانٹنے کی بجائے اسی مہینے کے اندر تمہارے سب سے عزیز شوہر کو بھی تم سے چھین لیا۔ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری 3 اولادیں تھیں۔ تم پر یہ صدمہ اس وقت آیا جب تم پہلے ہی غم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اور جب تمہاری تمام اولاد بھی تم سے دور تھی۔ جیسے تمہارے دکھ کو مزید شدید کرنے کے لیے قسمت نے جان بوجھ کر یہ وقت چنا ہو، تاکہ تمہارے درد کو کوئی سہارا نہ ملے۔ میں ان سب خوفناک لمحات کو نظر انداز کر دیتا ہوں جو تم پر گزرے، وہ تمام خطرے اور خوف جو تمہیں مسلسل ڈراتے رہے۔ لیکن حال ہی میں جس آغوش نے تم سے 3 پوتے پوتیوں کو رخصت کیا تھا، اسی میں تم نے ان کی راکھ واپس وصول کی۔ تم اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے صرف 20 دن بعد، جس نے تمہاری گود میں دم توڑا تھا، یہ خبر سنتی ہو کہ مجھے بھی جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ یہی تو ایک غم تھا جو تمہارے غموں میں باقی تھا، زندہ انسانوں کا غم منانا۔ تمہارے جسم کو جتنے بھی زخم لگے ہیں، میں مانتا ہوں کہ یہ آخری زخم سب سے گہرا ہے۔ یہ محض ایک سطحی چوٹ نہیں، بلکہ تمہارے دل اور روح تک جا پہنچا ہے۔ لیکن جیسے نوموز سپاہی جب انہیں معمولی زخم لگتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور علاج سے زیادہ تلوار سے ڈرتے ہیں، جبکہ تجربہ کار جنگجو چاہے کتنا ہی شدید زخمی کیوں نہ ہو، صبر کے ساتھ بنا کراہے اپنے زخموں کا علاج کراتا ہے، جیسے وہ جسم کا اپنا نہ ہو۔ ویسے ہی تمہیں بھی اب مضبوطی سے علاج کے لیے تیار ہونا ہے۔ بس کرو آہیں بھرنا، بین کرنا، رونے دھونے کی وہ تمام روایتی آوازیں چھوڑ دو جو عام طور پر عورتوں کے غم کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر تم نے اپنے تمام سابقہ غموں سے کچھ نہیں سیکھا، اگر تمہیں اب تک غم سہنا نہیں آیا، تو یہ سب غم تم پر رائیگاں گئے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہوں؟ یاد رکھو، میں نے تمہاری کسی بھی بدقسمتی کو تم سے چھپایا نہیں، بلکہ میں نے انہیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ ہمت کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے غم پر قابو پاؤں گا، نہ کہ اس سے نظریں چرا کر تمہیں وقتی تسلی دوں گا۔ اور یہ میں کیسے کروں گا؟ سب سے پہلے میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں خود کسی ایسی مصیبت میں نہیں ہوں جو مجھے بدقسمت کہہ سکے یا جو میرے عزیزوں کو بدقسمت بنا سکے۔ پھر میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ تمہاری قسمت جو میری قسمت سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی بوجھل یا ناقابل برداشت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ بات جو تمہارا دل سننے کے لیے بےتاب ہے، میں کسی مصیبت میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں پوری وضاحت سے بتاؤں گا کہ جن حالات کو تم میرے لیے تباہ کن سمجھ رہی ہو، وہ دراصل اتنے بھیانک نہیں ہیں۔ لیکن اگر تم یہ ماننے کو تیار نہیں، تو کم از کم میں اپنی خوشی پر زیادہ مطمئن ہوں گا کہ میں ان حالات میں بھی خود کو بدقسمت نہیں سمجھتا، جن میں عام لوگ خود کو برباد محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں کسی اور کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم سے کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ میں بدقسمت نہیں، تاکہ تمہیں کسی شک یا بے چینی میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ اور اگر تمہیں اب بھی تسلی نہیں تو میں مزید کہوں گا، مجھے کوئی بھی چیز بدقسمت نہیں بنا سکتی۔ ہم ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے لیے موافق ہوتی اگر ہم خود اسے ترک نہ کرتے۔ قدرت نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسی بڑی تیاری یا ساز و سامان کی ضرورت ہو۔ ہر شخص اپنے اندر خوشی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باہر کی چیزوں کی حقیقت معمولی ہے، ان کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ یہ نہ تو کسی حکیم صوفی سیج کو بلندی پر لے جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی مصیبت میں گرا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی طاقت پر انحصار کرتا ہے، اپنی مسرت کو اپنے اندر سے پاتا ہے۔ تو کیا میں خود کو ایک حکیم کہہ رہا ہوں، ایک صوفی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر میں ایسا دعویٰ کر سکوں تو صرف یہ ثابت نہیں کرے گا کہ میں بدقسمت نہیں ہوں، بلکہ یہ ثابت کرے گا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں اور دیوتاؤں کے قریب ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے اتنا ضرور کیا ہے کہ میں کسی بھی بدحالی سے نکل سکوں۔
میں نے خود کو دانشمندوں کے حوالے کر دیا ہے، اور چونکہ میں ابھی خود کو سنبھالنے کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہوں، اس لیے میں نے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے جو نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ اپنے پیروکاروں کو بھی سہارا دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہوں، بالکل ایک سپاہی کی طرح جو پہرے پر کھڑا ہو۔ مجھے پہلے سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ قسمت کب اور کس طرف سے حملہ کرے گی۔ بد نصیب وہ ہوتا ہے جسے قسمت کا وار اچانک جا لے، لیکن جو شخص پہلے سے ہی قسمت کی چالوں کے لیے تیار ہو وہ آسانی سے سامنا کر لیتا ہے۔ یہی حال جنگ میں دشمنوں کے حملے کا ہوتا ہے۔ جو فوج غافل اور بے خبر ہو وہ اچانک حملے میں بکھر جاتی ہے، لیکن جو پہلے سے حملے کے لیے تیار ہو، منظم اور مسلح ہو، وہ پہلا اور سب سے سخت وار بھی سہ لیتا ہے۔ میں نے کبھی قسمت پر بھروسہ نہیں کیا، چاہے وہ مجھے امن کا جھوٹا احساس ہی کیوں نہ دلائے۔ اس نے جو کچھ مجھے دیا، دولت، اقتدار، شہرت، میں نے انہیں ہمیشہ ایسے مقام پر رکھا جہاں سے وہ آسانی سے واپس لیے جا سکتے تھے بغیر مجھے نقصان پہنچائے۔ جب قسمت نے اپنی چیزیں واپس لی تو اس نے انہیں مجھ سے چھینا نہیں بلکہ بس لے لیا۔ یہ کبھی میری تھی ہی نہیں۔ جو لوگ قسمت کے تحفوں سے دھوکہ کھاتے ہیں وہی بعد میں اس کے دھوکوں سے بکھر جاتے ہیں۔ جو لوگ قسمت کے جھوٹے تحفے کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھتے ہیں، جو خود کو ان چیزوں کی وجہ سے دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، جب یہ خوشیاں ان سے چھن جاتی ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی سچی خوشی کو پہچانا ہی نہیں ہوتا۔ جو شخص کامیابی کے دنوں میں خود کو اونچا محسوس نہیں کرتا وہ ناکامی میں بھی گرتا نہیں۔ وہ پہلے سے ہی خود کو مشکل حالات کے لیے تیار کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کو دونوں حالات میں ایک جیسا رکھنے کی عادت ڈال چکا ہوتا ہے۔ وہ آزمائش کے وقت ہلتا نہیں کیونکہ وہ خوشحالی میں بھی خود کو آزما چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ چیزیں جو ہر کوئی مانگتا ہے وہ حقیقی نعمتیں ہیں، بلکہ میں نے ہمیشہ انہیں کھوکھلا اور دھوکے سے بھرا پایا ہے۔ جلا وطنی کا لفظ لوگوں کے کانوں میں ایک خوفناک حقیقت کی طرح گونجتا ہے۔ یہ ایک عام یقین اور معاشرتی سوچ بن چکی ہے کہ یہ ایک بھیانک سزا ہے، لیکن یہ صرف عوام کی سوچ ہے۔ دانشمند حکیم لوگ عوام کے فیصلے نہیں مانتے۔ حقیقت کیا ہے؟ جلا وطنی کوئی نئی دنیا نہیں، بس ایک نیا مقام ہے۔ اگر ہم اپنی خوشی کو کسی خاص جگہ سے جوڑ کر نہ رکھیں جو قسمت کے جھوٹے تحفوں میں کھو جاتا ہے، وہی جب وہ تحفے واپس لیے جاتے ہیں تو بکھرتا ہے۔ جو خوشحالی میں اپنی خود ہی نہیں کھوتا وہ آزمائش میں خود کو نہیں گراتا۔ جو پہلے سے قسمت کے امتحانوں کے لیے تیار ہو اسے کوئی بھی وار نقصان نہیں پہنچاتا۔ قسمت انہیں توڑتی ہے جو اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، مگر جو پہلے سے اس کھیل کو سمجھ لے وہ ہر حال میں مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ تو چلو ان عام لوگوں کی رائے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں جو ہمیشہ ظاہری چیزوں کے دھوکے میں بہہ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ اب ہمیں حقیقت پر غور کرنا ہے۔ جلا وطنی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام نہیں، لیکن میں اس کی شدت کو کم تر ظاہر نہیں کروں گا، اور یہ بھی مان لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ غربت، بے عزتی اور حقارت بھی جڑی ہوتی ہے۔ ان پہلوؤں پر بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جگہ کی تبدیلی بذات خود اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے؟ ذرا دیکھو روم کی وسیع و عریض عمارتوں کے بیچ بسنے والے بے شمار انسانوں کو یہ شہر بمشکل سمو سکتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے وطن سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آئے؟ کچھ اپنے شہروں سے، نو آبادیوں اور دور دراز علاقوں سے، کچھ کو بلند عزائم ایمبیشنز کھینچ لائے، کچھ کو سرکاری عہدوں کی لالچ یہاں لے آئی، کچھ سفارتکاری کے فرائض کے تحت مجبور یہاں آئے، کچھ اپنی عیاشی کے شوق میں اس شہر پہنچے جہاں ہر گناہ کی سہولت میسر ہے، کچھ تعلیم اور علم کی محبت میں یہاں بھٹکے، کچھ کو عوامی تماشے اپنی طرف کھینچ لائے، کچھ دوستی کے رشتے نبھانے آئے، کچھ اپنی صلاحیتوں کو آزمانے اور منوانے آئے، کچھ اپنی خوبصورتی بیچنے اور کچھ اپنی خطابت فروخت کرنے آئے۔ ہر قسم کے لوگ اس شہر میں کھنچ آئے ہیں کیونکہ یہاں فضیلت اور بدی دونوں کو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اگر تم ان سب لوگوں کا جائزہ لو اور ان سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان میں سے زیادہ تر اپنے وطن چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ ایک شاندار وسیع شہر میں آ گئے، مگر یہ ان کا اپنا شہر نہیں ہے۔ اگر صرف روم کی مثال کافی نہیں تو باقی شہروں کو دیکھو۔ ہر شہر میں وہاں کے اصل باشندوں سے زیادہ تارکین وطن آباد ہیں۔
اور اگر ان تمام مقامات کو دیکھو جہاں خوبصورتی، تجارت اور رہائش کی سہولتیں لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں، تو تم دیکھو گی کہ یہاں بھی بڑی تعداد میں باہر سے آئے لوگ بسے ہیں۔ بلکہ اگر تم ان ویران جگہوں، سنگلاخ جزیروں اور پہاڑوں کی طرف جاؤ جہاں کوئی آسائش نہیں، تب بھی تمہیں وہاں ایسے ہی لوگ ملیں گے جو وہاں جلا وطنی کے سبب نہیں بلکہ اپنی خوشی سے بسے ہیں۔ کیا کوئی جگہ ایسی سنسان اور بنجر ہو سکتی ہے جہاں لوگ اپنی مرضی سے نہ رہ رہے ہوں؟ کیا کوئی جگہ ایسی سنگلاخ ہو سکتی ہے جہاں کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ جا بسے؟ یہاں تک کہ سب سے ویران، سخت اور غیر مہذب جگہیں بھی کچھ لوگوں کے لیے پرکشش بن جاتی ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ اپنے وطن سے محرومی ناقابل برداشت ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کی جو کہتے ہیں کہ انسانی روح میں ایک فطری بے چینی ہوتی ہے جو اسے ہمیشہ نئی جگہوں کی طرف کھینچتی ہے۔ انسان ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی تڑپ رکھتا ہے۔ کیونکہ انسانی ذہن اپنی اصل میں متحرک ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ نئی جگہوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہاں جانے کے خواب دیکھتا ہے، وہاں کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ رک نہیں سکتا کیونکہ رکنا اس کی اصل فطرت کے خلاف ہے۔ یہ جاننے کے لیے دیکھو کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ انسان کسی بھاری، جامد اور زمین سے جڑی مٹی سے نہیں بنا، بلکہ اس کا جوہر، اس کا ایسنس ایک روحانی قوت ہے جو آسمانوں سے اتری ہے۔ اور آسمانی چیزوں کا کیا قانون ہے؟ ہر آسمانی چیز حرکت میں رہتی ہے، رک نہیں سکتی، آگے بڑھتی ہے، ہوا میں تیزی سے چلتی ہے۔ سورج ہر لمحہ آگے بڑھتا ہے، چاند ہر پل گردش میں ہے، سیارے مسلسل گھوم رہے ہیں، کوئی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا۔ یہ تمام چیزیں کسی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں بلکہ مسلسل اپنے مدار میں حرکت کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب یہ سیارے اپنے مدار کا ایک چکر مکمل کر لیتے ہیں تب بھی یہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ایک نئی گردش کے لیے۔ یہ کتنا مضحک خیز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسانی دماغ رکنا پسند کرتا ہے، جبکہ خود کائنات میں ہر چیز حرکت میں ہے۔ اگر سورج رک جائے تو زندگی ختم، اگر سیارے جامد ہو جائیں تو کائنات تباہ، اگر انسان اپنے ذہن کو رکنے پر مجبور کر دے تو وہ جیتے جی مر گیا۔ انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں کہ وہ ایک جگہ مقید رہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مسلسل آگے بڑھے، نئی راہیں ڈھونڈے اور تبدیلی کو قبول کرے۔ اگر کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے، اگر آسمانی اجسام کبھی نہیں ٹھہرتے، تو انسان جو انہی عناصر سے بنا ہے وہ رکنے کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو پھر جلا وطنی کی حقیقت کیا ہوئی؟ یہ صرف وہی حرکت ہے جو قدرت نے ہماری اصل فطرت میں رکھی ہے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جلا وطنی ایک سزا ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی خود ہجرت کا نام ہے، جو آگے بڑھتا رہے گا وہی زندگی کو سمجھے گا۔ تو اب آسمانی معاملات سے زمین پر آ جاؤ اور دیکھو کہ پوری قومیں اور نسلیں اپنی زمینیں چھوڑ کر کہاں جا بسی۔ تم یونانی شہروں کو وحشی قبائل کے علاقوں میں کیوں دیکھتے ہو؟ ہم مقدونی زبان کو ہندوستانیوں اور فارسیوں کے درمیان کیوں سنتے ہیں؟ اسکیتیا اور اس کے گرد پھیلے وحشی اور بے قابو قبائل کے درمیان ایشین کے شہر کیوں آباد ہیں؟ لوگ وہاں جانے سے کیوں نہیں کترائے؟ نہ تو وہاں کے سخت ترین جاڑے نے انہیں روکا، نہ وہاں کے باشندوں کی وحشت نے انہیں پیچھے ہٹایا، اور نہ ہی ان زمینوں کی سختی اور ویرانی نے انہیں روکا۔ ایشیا میں ایتھنز کے لوگ موجود ہیں۔ میلیٹس نے اپنی آبادی پھیلا کر 75 نئے شہر آباد کر لیے۔ اطالوی ساحلوں پر جو سمندر کی گود میں ہے وہاں گریٹر یونان کہلاتا تھا۔ ایشیائی زمینیں ایترسکنز قوم کو اپنی اولاد کہتی ہیں۔ افریقہ میں ٹائر کے لوگ جا بسے، فونیکی اسپین میں جا پہنچے۔ یونانیوں نے گال میں اپنا اثر قائم کیا اور گال کے لوگ یونان میں جا بسے۔ پائرینیز کے پہاڑوں نے جرمنوں کے راستے نہیں روکے، اور انسانوں کی بے چینی انہیں انجان اور دشوار گزار زمینوں میں بھی لے گئی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ صرف اپنے مال و متاع نہیں لائے بلکہ اپنے گھر، خاندان، بیویاں، بچے اور بوڑھے ماں باپ کو بھی لے کر چلے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں نے اپنی لمبی آوارگی کے بعد وہیں بسنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ تھک کر رک گئے۔ کچھ نے اپنے ہتھیاروں کی طاقت سے نئی زمینوں پر قبضہ کیا، کچھ سمندروں میں غرق ہو گئے کیونکہ وہ نامعلوم زمینوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ کچھ نے جہاں ان کا سامان ختم ہوا وہیں اپنی بستیاں بسا لی۔
ہر قوم الگ الگ وجوہات کی بنا پر اپنی زمین چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دشمنوں کے حملے سے اپنی زمینیں کھونے کے بعد بے گھر ہو گئے، کچھ داخلی خانہ جنگی کے سبب جلا وطن ہوئے، کچھ بہت زیادہ آبادی ہونے کے سبب نئے علاقے میں بھیجے گئے، کچھ نے بیماریوں اور زلزلوں سے تنگ آ کر نئے علاقوں کی تلاش کی، کچھ کو زرخیز زمینوں کے افسانوں نے وہاں پہنچنے پر مجبور کیا۔ جو بات سب سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ اپنی جگہ قائم نہیں رہی۔ انسان ہمیشہ حرکت میں ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں روزانہ تبدیلی آتی ہے، نئے شہر بسائے جاتے ہیں، نئی قومیں پیدا ہوتی ہیں، پرانی ختم ہوتی ہیں یا بڑی قوموں میں ضم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پورے قبیلوں اور قوموں کی جلا وطنی ہے۔ کیوں میں تمہیں زیادہ دور لے جاؤں؟ دیومیڈاس اور وہ تمام یونانی جو ٹروجن جنگ کے بعد اپنی زمین چھوڑ کر بکھر گئے، یہ سب اپنی زمین سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ یہی نہیں، رومی سلطنت کی بنیاد بھی ایک جلا وطن کے ہاتھوں پڑی تھی۔ روم کے بانی آنیاس وہی تھے جو اپنے شہر کی تباہی کے بعد زندہ بچ جانے والے چند ساتھیوں کا ساتھ نکلے تھے۔ فتح پانے والے دشمن کا خوف انہیں لمبے سفر پر لے گیا اور بالآخر وہ اٹلی پہنچے۔ روم کی طاقتور سلطنت نے پھر اپنی ہی رعایا کو جلا وطن کر کے ہر صوبے میں بھیجا۔ جہاں جہاں رومیوں نے فتوحات حاصل کی وہیں اپنے لوگ بھیجے۔ یہ نقل مکانی، یہ مائیگریشن کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ لوگ خود رضامندی سے ہجرت پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بزرگ بھی اپنی قربان گاہوں کو چھوڑ کر اپنی نئی بستیوں کے ساتھ جا ملتے تھے۔ یہ صرف بڑے شہر ہی نہیں بلکہ جزیرے بھی مسلسل اپنے باشندے بدلتے رہتے ہیں۔ جو یونانی آج مسیلیا میں آباد ہیں وہ پہلے فوکیس سے آئے تھے۔ وہ پہلے اسی جزیرے میں آباد ہوئے مگر بعد میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واضح نہیں کہ انہیں یہاں سے جانے پر کس چیز نے مجبور کیا، موسم کی سختی، اٹلی کی برتری یا محفوظ بندرگاہوں کی کمی۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ انہیں یہاں کے وحشی باشندوں کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک قوموں میں جا بسے۔ پھر لیگورین یہاں آئے، اس کے بعد ہسپانوی بھی آئے، یہاں تک کہ رومی شہنشاہ ماریوس اور سلا نے یہاں 2 بار اپنی نو آبادیاں کالونیز بسائیں۔ یہ ایک بنجر کانٹوں بھری سخت زمین رکھنے والا جزیرہ ہے، مگر پھر بھی یہاں کئی قومیں بستی رہی ہیں۔ دنیا کے نقشے پر ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں صرف اس کے اصل باشندے بستے ہوں۔ ہر جگہ کی قومیں ملی جلی ہیں۔ ایک نے دوسرے کو پیچھے چھوڑا، ایک نے وہی زمین حاصل کی جسے دوسرے نے چھوڑ دیا، ایک کو جلا وطن کیا گیا، دوسرے نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ قدرت کا اٹل اصول ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر پوری دنیا ہمیشہ ہجرت کرتی رہی ہے، اگر ہر قوم بدلتی رہی ہے، تو ہم جلا وطنی کو بدبختی کیوں سمجھیں؟ یہ تو بس زندگی کا ایک عام اصول ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے وہ طاقتور ہے، جو اس سے لڑتا ہے وہ اپنی زندگی مشکل بناتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام حرکت پر قائم ہے اور جو چلتا رہے گا وہی جیتے گا۔ لا وطنی کا علاج قدرت کی ہمیشگی اور انسان کی اپنی فضیلت۔ اگر ہم جلا وطنی کو صرف ایک جگہ کی تبدیلی سمجھیں اور اس سے جڑے دیگر مسائل کو نظر انداز کر دیں تو وارو جو روم کے سب سے بڑے عالم تھے کہتے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں قدرت کا نظام ایک جیسا ہوگا، جبکہ مارکس بروٹس کہتے ہیں یہ کافی ہے کہ جلا وطن اپنی فضیلت کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ کسی کو کمزور لگ سکتی ہیں، مگر اگر انہیں ملا دیا جائے تو یہ ہر جلا وطن کے لیے زبردست حوصلے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہم نے کھویا ہی کیا ہے جب 2 سب سے اعلیٰ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، یہ وسیع و عریض قدرت اور ہماری اپنی نیکیاں۔ یقین مانو جس ہستی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، چاہے وہ ایک قادر مطلق خدا ہو یا وہ غیر مادی عقل ریزن جو عظیم الشان کام سر انجام دیتی ہے، یا وہ خدائی روح جو سب سے بڑے سے لے کر سب سے چھوٹے ذرے تک یکساں طور پر سرایت کر چکی ہے، یا وہ مقدر اور اسباب کی ناقابل تغیر زنجیر، جس نے بھی یہ سب بنایا اس کا یہی مقصد تھا کہ انسان کے پاس جو سب سے حقیر چیزیں ہیں وہی دوسروں کے قبضے میں جا سکیں، مگر وہ چیزیں جو انسان کے لیے سب سے قیمتی ہیں وہ کسی انسان کے قابو میں نہ جا سکیں، نہ کوئی دے سکے، نہ کوئی چھین سکے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عظیم کائنات جو قدرت کا سب سے شاندار اور باعظمت شاہکار ہے، اور یہ انسانی ذہن جو اسی کائنات کا سب سے حسین ترین جزو ہے۔ یہ دونوں ہماری ابدی ملکیتیں ہیں اور جب تک ہم خود باقی ہیں یہ باقی ہیں۔
تو ہمیں حوصلہ اور وقار کے ساتھ، گریز کے ساتھ، اپنی ہمت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں جانا چاہیے جہاں زندگی لے جائے۔ چاہے ہم کسی بھی سرزمین پر جا پہنچے، وہاں کوئی اجنبیت نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی جگہ انسان کے لیے اجنبی نہیں۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، اگر تم آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ تو دیکھو گے کہ خداؤں اور انسانوں کے درمیان فاصلہ ہر جگہ برابر ہے۔ تو پھر فرق کہاں پڑتا ہے کہ ہم کس زمین پر کھڑے ہیں؟ بس شرط یہ ہے کہ میری آنکھیں اس منظر سے محروم نہ ہوں جسے دیکھ کر وہ کبھی نہیں تھکتی۔ مجھے سورج اور چاند نظر آتے رہیں، میں رات کے جگمگاتے ستاروں کو دیکھ سکوں، میں سیاروں کی گردش اور ان کی چال کو سمجھ سکوں، میں وہ ستارے دیکھ سکوں جو کبھی ایک جگہ رہتے ہیں، کبھی گھومتے ہیں اور کبھی روشنی کی لکیر کھینچتے ہوئے چمکتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ میرے لیے ممکن ہے اور اگر میرا ذہن ہمیشہ ان چیزوں کے قریب رہنے کے لیے تیار ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس زمین پر ہوں؟ سچ یہ ہے کہ انسان کی اصل جگہ یہ دنیا نہیں، بلکہ وہی آسمان ہے جسے وہ ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے۔